رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين الأكرمين الأفضلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك وقال تعالى في القرآن المجيد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تعالى في القرآن المجيد إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وقال تعالى في القرآن المجيد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله مولانا العظيم. تمام تعریف اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے جو تمام عالموں کا رب ہے اور ہر چیز پر قادر اور قدرت رکھنے والا ہے، اور کروڑوں درود پاک جناب سیدنا کونین مصطفیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا شکر عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں امت محمدی بنا کر اس دنیا میں بھیجا. حضرات، خطبے کے دوران میں نے جو آپ حضرات کے سامنے چند آیتیں تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی بار بار اپنے محبوب کی شان کلام پاک میں ارشاد فرما رہا ہے. کیا فرما رہا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے حبیب، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے، اور طلب بات ہے تمام انسانوں کے لیے نہیں، تمام انسانوں کے لیے نہیں، تمام کے تمام جہانوں میں، تمام کے تمام جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا. پھر کیا فرما رہا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے حبیب، ہم نے آپ کے خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا. ذکر کو بلند آپ اور ہم نہیں کر رہے، ذکر کو بلند آپ اور ہم نہیں کر رہے ہیں. ذکر کو بلند کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کسی شخص کی ذکر کو اگر بلند کرنا چاہے، ہزاروں لوگ اس ذکر کو بند کر دینا چاہے، ہزاروں لوگ اس ذکر کو ختم کرنا چاہے، تو وہ ذکر ختم نہیں ہو سکتا. آج میرا موضوع ہے گستاخ رسول کے بارے میں اور مسلمانوں کی ذمہ داری. حال ہی میں سب حضرات یہ جانتے ہیں کہ حال میں سوشل میڈیا پر کچھ ذلیل و خوار لوگ حضور کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں. یہ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 1400 سال سے لے کر آج تک حضور کی شان میں گستاخی ہوتی چلی جا رہی ہے، گستاخی ہوتی چلی جا رہی ہے. گستاخ کا انجام برا ہو جا رہا ہے، لیکن میرے حبیب کا ذکر نہ کبھی ختم ہوگا، نہ کبھی میرے حبیب کا ذکر ختم ہوگا، نہ کبھی میرے حبیب کا ذکر بند ہوگا، بلکہ بھوکنے والے بھوکتے چلے جائیں گے، کرنے والے کرتے چلے جائیں گے، لیکن کبھی حبیب کا ذکر بلند نہیں ہوگا. آپ کا ذکر 1400 سال سے نہیں، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک آپ کا ذکر چلتے رہا ہے، اور تا قیامت تک، اور اس کے بعد بھی جنت میں بھی آپ کا ذکر چلتا رہے گا. یہ ذلیل لوگ بھوکتے رہیں گے، یہ لوگ بھوکتے رہیں گے، چلاتے رہیں گے. آج نہیں، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ مسلمان آج اپنے آپ پر محنت نہیں کر رہا، اپنا جائزہ نہیں لے رہا. اس لیے آج کل کے جو لوگ ہیں جو گستاخ
چیز کے پیچھے کیا حکمت ہے، اس چیز کے پیچھے کیا مسئلہ ہے، اس چیز کے پیچھے کیا معاملہ ہے، وہ مجھے کیا پتا؟ آئندہ ہمارے سے پوچھ کہ اس کے پیچھے کیا معاملہ ہے، اس مسئلے کے پیچھے کیا معاملہ ہے، ہمارے سے پوچھ۔ اب آپ دیکھیے، تمام مسئلے، تمام مسلکیں، تمام اپنے اپنے عقیدے ایک طرف، شیعہ کا معاملہ ایک طرف، تبلیغی جماعت کا معاملہ ایک طرف، اہل حدیثوں کا معاملہ ایک طرف، اہل سنت جماعت کا معاملہ ایک طرف، لیکن جب بات نبی کی طرف آ جائے گی، جب بات نبی کے اوپر آ جائے گی، جب بات نبی کی شان میں گستاخی کی آ جائے گی، تو ہمیں اپنا عقیدہ نہیں دیکھنا، ہمیں اپنا مسلک نہیں دیکھنا، ہمیں اپنا کچھ نہیں دیکھنا، دیکھنا کیا ہے کہ نبی کی شان میں گستاخی ہو گئی اور اسے جواب کس طرح دیا جائے گا۔ مسلمان میں اگر اتحاد ہوتا، اتفاق ہوتا، اتحاد ہوتا، ایک دوسرے سے محبت ہوتی، تو ان ذلیلوں کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ حبیب کی شان میں گستاخی کرے، حبیب کے شان میں گستاخی کرے، ان لوگوں کی کوئی ہمت نہیں ہوتی۔ 1400 سال سے لے کر آج تک حضور کی شان میں گستاخی ہوتی چلی جا رہی ہے، اس کا انجام برا ہو گیا، بھوکنے والے بھوکتے چلے گئے اور مر مٹ گئے، ان کا انجام ساری دنیا نے دیکھا، لیکن میرے حبیب کا ذکر کبھی ختم نہیں ہوا، میرے حبیب کا ذکر کبھی ختم نہیں ہوا۔ علامہ اقبال کا وہ شعر کیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ علامہ اقبال کا شعر، اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے والا۔ حضور کی شان میں گستاخی اور ہم خاموش ہو جائیں۔ اب بولیں گے ارے امام صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم چلو تلوار لے کر نکل جائیں، ایسا نہیں، لڑائی کا بدلہ لڑائی سے نہیں لیا جاتا بعض اوقات، لیکن دیکھیں یاد رکھیں کس طرح ہمیں اس کا عمل پیرا ہونا پڑے گا۔ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ یہ کریں کہ آپ اپنے آپ کو سدھاریں، آپ یہ کریں کہ اس کے خلاف قانونی کارروائی کریں، آپ یہ کریں کہ اس کے خلاف قانونی کارروائی کریں، اپنا محاسبہ کریں۔ اب بات آپ کے اور ہمارے باپ کے درمیان نہیں ہے، آپ کے ہمارے باپ کے شان میں اگر گستاخی ہو جائے تو آپ ہم خاموش نہیں بیٹھتے، لیکن یہ کون ہے؟ یہ تاجدار نبوت ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ کو ایک واقعہ سناتا چلوں۔ ابو جہل کا بیٹا حضور کی شان میں کچھ گستاخی کیا۔ گستاخی یہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے لگا، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو توپ تھا اس کے اوپر حملہ کیا۔ تو جب حملہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک تھوڑا سا پھٹ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے اللہ، تو اسے ایسی موت عطا فرما کہ اسے کتے کاٹ کھائے، اسے شیر کاٹ کھائے۔ حضور نے یہ بددعا دی۔ جب حضور نے یہ بددعا دی تھی تو ابو جہل بھی وہاں موجود تھا اور اس کا بیٹا بھی تھا۔ البتہ کچھ مہینے گزرنے کے بعد ابو جہل اور ابو جہل کے بیٹے کو تجارت کے لیے مکہ چھوڑ کر کہیں اور جا کر تجارت کرنا تھا، بزنس کے سلسلے میں، تجارت کے سلسلے میں۔ تو جب وہ لوگ گئے اور قافلے میں پہنچے تو ابو جہل کا جو رتبہ دبدبہ بہت زیادہ تھا، اس کا نام زیادہ تھا، کہیں پر بھی چلے جاؤ ابو جہل کا نام بہت مشہور ہوتا تھا۔ تو جب وہ چلا گیا قافلے میں پہنچا تو تمام قافلوں کو کہنے لگا تم لوگ ایک کام کرو، بڑی سی چیز، اونچی سی چیز لے کر آؤ، اونچا بھی ہو اور بڑا بھی ہو، وہ لے کر آؤ، یعنی کہ باکسر، آپ کی سمجھنے کے حساب سے باکسر سمجھ رہا ہوں،
بڑی بڑی چیزیں تم کیوں منگا رہے ہو؟ کیوں منگا رہے ہو؟ تو ابو جہل نے کہا کہ حضور نے میرے بیٹے کو بددعا دی ہے کہ اسے شیر کاٹ کھائے، اسے کتے کاٹ کھائے۔ تو جب کتے اور شیر کاٹ کھائے تو وہ لوگ نیچے پھرتے ہیں، نیچے زمین پر پھرتے ہیں، اونچا اگر ہو تو کود نہیں سکے گا، آ نہیں سکے گا۔ تو ٹھیک ہے، سب چیزیں لے کر آ گئے، جمع کر دیا۔ ابو جہل کا بیٹا، اس کے قافلے والے تمام لوگ اوپر سو گئے، اور قافلے والے جو ان کے جو کو دیکھا کرتے تھے، جو ان کی جو باڈی گارڈ وغیرہ تھے، وہ نیچے تھے، اور اوپر ابو جہل کا بیٹا۔ کچھ دیر گزری، دیکھتے ہی دیکھتے رات گزری۔ رات کے آخری حصے میں کیا دیکھتے ہیں کہ اچانک ایک شیر آ جاتا ہے۔ شیر آ جاتا ہے، ابو جہل کے بیٹے کو یہاں سے پکڑ لیتا ہے اور اسے کاٹ کھاتا ہے۔ تمام لوگ اس شیر کو کھینچتے ہیں، اس شیر کو ڈھکلتے ہیں، اسے پیچھا چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ شیر جب ایک بار پکڑ لیتا ہے تو وہ چھوڑتا نہیں۔ ابو جہل پریشان ہو گیا، میں نے اتنی سیکیورٹی رکھی، اتنے بڑے بڑے اونچے میں نے باکس منگائے ہیں، اس کے اوپر ہے، یہ شیر اچانک کہاں سے آ گیا؟ تمام لوگ اسے شیر کو کھینچ رہے ہیں، چھپٹ رہے ہیں، اسے مار رہے ہیں، وہ ہٹ نہیں رہا۔ وہ ایک بار جب یہاں سے پکڑ لیا تو وہ چھوڑتا ہی نہیں ہے، تب تک نہیں چھوڑتا کہ اس کا دم نہیں نکلتا۔ وہ پھر جب وہ شیر کھا لیتا ہے تو وہ شیر بھاگ جاتا ہے۔ لوگ اسے پکڑنے کی کوشش کرتے، وہ پکڑ میں نہیں آتا، وہ بھاگتا ہے۔ ادھر جب دیکھتے ہیں تو ابو جہل کا بیٹا اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ وہ بدبخت، وہ کمبخت اس دنیا سے ذلیل اور رسوا ہو کر چلا جاتا ہے۔ ابو جہل نے یہ سوچا کہ حضور کی بددعا تھی کہ اس کی شان میں گستاخی ہوگی، حضور نے بددعا کی، اور اس کا انجام یہ ہو گیا۔ گستاخ رسول کیوں پیدا ہوتے ہیں پتا ہے؟ گستاخ رسول پیدا اس لیے ہوتے ہیں کہ حضور کی شان میں وہ گستاخی کرتے ہیں۔ کیوں؟ مسلمانوں میں اتحاد نہیں، کیوں مسلمانوں میں محبت نہیں، کیوں مسلمان اسلام سے دور ہے، کیوں مسلمان قرآن و نماز سے دور ہے، کیوں مسلمانوں کو سیرت نہیں پتا۔ حضور میلاد منا لیتے ہیں، میلاد منا
حبیب کو حبیب ماننا ہوتا ہے. حبیب کس طرح ہوتا ہے؟ یہ حبیب کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ لوگوں نے پوچھا کہ عنقریب ایک نبی آنے والا ہے، ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا. ایک نبی آنے والا ہے، اس کی شان اتنی بڑی ہوگی. تو کسی نے اٹھ کر پوچھا عیسیٰ علیہ السلام کیا آپ سے بھی بڑی ان کی شان ہوگی؟ عیسیٰ علیہ السلام کے جملے سنیے کیا فرماتے ہیں. ارے تم میرا کمپیریزن ان سے کرتے ہو. ارے میں نبی ہونے پر اتنا فخر نہیں کروں گا جتنا فخر میں اس بات پہ کروں گا کہ احمد کی نالین کے تذکرے کھولنے کی سعادت اگر مجھے مل جائے تو میں نبی ہونے سے زیادہ اس سعادت پر میں فخر کروں گا. نبی دعا کیا کرتے تھے کہ مجھے حضور کی امت میں پیدا ہونا ہے. آج آپ اور ہم جو صبح سے لے کر شام تک 65 سال کی عمر ہو گئی، 70 سال کی عمر ہو گئی، 25 سال کی عمر ہو گئی، یاد نہیں ہے کوئی ایسی عبادت ہے جو وہاں پر لے کر جا سکتے؟ یاد ہے کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی عبادت، کوئی ایسا صدقہ، کوئی ایسا عمرہ، کوئی ایسا نیک کام جو وہاں پر لے کر جا سکتے ہیں، وہ واقعہ میں قبول ہو سکتی ہے؟ آپ اور ہم جو آج گناہ کر رہے ہیں، عذاب نہیں آ رہا، یہ حضور کے نالین کا صدقہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کا دیکھیے آپ معاملہ. موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا دی، قوم تمام کی تمام قوم بدر ہو گئی. نبیوں کی جو امتیں پچھلی گئی ہیں اگر وہ گناہ کیا کرتے تھے تو عذاب تب کا تب نازل ہوا کرتا تھا. لیکن آج امت محمدیہ 14 سال سے لے کر آج تک گناہوں میں مبتلا ہے. عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، یہ حضور کا چہرہ ہے، یہ حضور کا صدقہ ہے جو آپ کے اور ہمارے اوپر عذاب نہیں آ رہا. آج جو بڑے بڑے علماء ہیں، آج جو بڑے بڑے خطباء ہیں، آج جو بڑے بڑے منصبوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آج جو مفسرین اکرام ہیں، جو اولیاء اکرام ہیں، جو صوفیاء اکرام ہیں، جو انبیاء اکرام ہیں، یہ سب کے سب کو حضور کی شان سے ملا، حضور کے صدقے سے ملا ہے. آج حضور کی شان میں گستاخی ہو گئی. آپ اور ہم خاموش ہیں. کس طرح ہمیں اس کا رد عمل کرنا ہوگا، کس طرح کرنا ہوگا؟ اس طرح کریں کہ سب سے پہلے آپ اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو نیک بنا لیں، اپنے بچوں کی دلوں میں حضور کی محبت کو بھر دیں. اس طرح بھر دیں کہ اگر اس کے سامنے حضور کا نام بے ادبی سے مل جائے تو وہ آپ کا گریبان پکڑ لے. اب وقت ہے ایک ہو جانے کا، اب وقت ہے ایک ہو جانے کا. اب مسلکوں میں بٹنے کا وقت نہیں ہے، اب ایک دوسرے سے لڑنے کا، کاٹنے کا، مارنے کا وقت نہیں ہے، ایک دوسرے سے گالی گلوچ دینے کا وقت نہیں ہے. معاملہ آپ کا ہمارا نہیں ہے، معاملہ حضور کی شان کا ہے، معاملہ حضور کی شان تک پہنچ گیا. کیا کہہ رہی ہے وہ؟ ایسے ایسے الفاظ کہہ رہی ہے، سنا ہے ہم لوگوں کو؟ اس بخت، اس ذلیل، اس کمزور انسان نے حضور کی شان کو گستاخی کر دی اور آپ خاموش ہیں. آپ اور ہم کس طرح خاموش رہیں گے؟ ہمیں خاموش رہنا بنتا ہے. ارے یاد رکھو، آج تم جس طرح جی رہے ہو نا، آج جو تم جی رہے ہو، تمہارے اوپر عذاب نہیں آ رہا، وہ حضور کا صدقہ ہے جو تمہارے اوپر عذاب نہیں آ رہا. داڑھی کاٹ لیے، داڑھی پوری کاٹ لی، 60 سال کی عمر ہو گئی، داڑھی کاٹ لی تھی، مچھی رکھ رہے تھے. 60 سال کی عمر ہو گئی، باپ مر گیا، بچے کو نماز جنازہ پڑھانا نہیں آتا. باپ مر گیا، بچے کو ایک پارا حصہ ثواب کرنے نہیں آ رہا. باپ مر گیا، بچے کو کچھ پڑھنا ہی نہیں آ رہا. افضل تو اولا یہ ہے کہ اگر باپ مر جائے تو اس کا بیٹا نماز جنازہ پڑھائے. خاندان والوں کا سب سے پہلے حق ہوتا ہے. اسلام سے دور، قرآن
میراث نامہ میں محدث لگن ایک بات ارشاد فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ یہ دنیا نہیں بنی تھی، نبی نہیں تھے، شجر نہیں تھا، حجر نہیں تھا، آسمان نہیں تھے، زمین نہیں تھا، پہاڑ نہیں تھے، سمندر نہیں تھے، مچھلیاں نہیں تھے، فرشتے نہیں تھے، جن نہیں تھے، تب کی بات کر رہے ہیں. میراث نامہ میں محدث لگن علی رحمہ کیا فرما رہے ہیں؟ بغور سنیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا. اس نور سے تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام کو پیدا فرمایا. حضور کا نور بیچ میں، تمام انبیاء کرام اس طرف، حضور کا نور بیچ میں، تمام انبیاء کرام اس طرح ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام کے تمام انبیاء کرام کو درس دے رہے ہیں، ذکر کرا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام نے یہ دعا کی ہے کہ مولا اب اس نبی کو بھیج دے، مولا اب اس نبی کو بھیج دے. انبیاء علیہ السلام یہ دعا کیا کرتے تھے کہ مولا کاش تو ہمیں نبی نہیں بناتا، میرے تیرے حبیب کا امتی بنا. ارے حضور کی شان تو وہ شان ہے، حضور کی شان تو وہ شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اے حبیب آپ کی شان میں گستاخی ہو جائے، آپ پھر بھی اسے معاف کر دیں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف نہیں کروں. ان لوگوں کی زبانیں کیوں کھلی؟ ان لوگوں کے اندر اتنی ہمت اور طاقت کس طرح آئی پتہ ہے؟ میں اگر کسی کی شان میں گستاخی کر دوں، اس کا بیٹا وہاں موجود ہے تو وہ کیا کرے گا؟ کیا کرے گا آپ کو اندازہ ہے. لیکن یہ معاملہ کس کا ہے؟ یہ معاملہ اس ذات کا ہے، اس مقدس ذات کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے حبیب میں نے آپ کے خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا. اے حبیب کل قیامت کے دن تمام کے تمام امتی ایک طرف ہوں گے، تمام کے تمام نبیاں ایک طرف ہوں گے. اے حبیب جنت اگر سب سے پہلے کسی کے لیے کھولی جائے گی تو وہ آپ کے لیے کھولی جائے گی. اے حبیب سب سے پہلے اگر کوئی جنت میں جائے گا تو وہ آپ جائے گا. اے حبیب جنت میں اگر کسی کی امت جائے گی سب سے پہلے تو وہ آپ کی امت جائے گی. ذرا سوچ لو، ذرا سمجھ لو. اب ایک دوسرے سے لڑو مت، ایک دوسرے کے لیے نفرت پیدا مت کرو. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھروں میں آغاز کرو، اپنے بچوں کے دلوں میں حضور کی محبت اس طرح بھرو کہ باپ تو باپ، ماں تو ماں، اگر کوئی بھی حضور کی شان میں گستاخی کرے گا تو نہ وہ ہمارا باپ ہو سکتا ہے، نہ وہ ہماری ماں ہو سکتی ہے. حدیث شریف کے الفاظ ہیں من سب نبی فاقتلوہ، حضور کی شان میں اگر کوئی گستاخی کر دے تو اس کی ایک ہی سزا ہے کہ اس کا سر دن سے جدا ہو جائے. من سب نبی فاقتلوہ، حدیث شریف کے الفاظ. آج حکومت ان کی ہے، آج قانون ان کا ہے، آج دنیا ان کی ہے، آج ان کی حکومت ان کی ہے، قانون ان کا ہے. ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ حضور کی شان میں گستاخی ہو گئی اس کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں. قانون کے دائرے میں رہ کر بولیں گے امام صاحب نے اتنی جذباتی تقریر کر دی، جا کے کچھ بھی کر دو. ایسا نہیں. قانون کے دائرے میں رہ کر، قانون کے دائرے میں رہ کر اس کی مذمت کریں، اس کی مذمت کریں، اس کے خلاف فریاد درج کروائیں، اس کے خلاف قانونی کارروائی کریں. بار 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 اس ٹاپک کو چھیڑنے کا مطلب یہ ہے، آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اور ہم بگڑ کر اسی لیے ان لوگوں کی زبانیں، آپ اور ہم قرآن حدیث سے دور ہو گئے. آپ اور ہم ابھی آپ دیکھیں اس کا انجام تو برا ہوتا ہے، یقیناً اس کا انجام برا ہوگا، اس کا انجام توبہ سے بھی معاف نہیں ہوگا، اس کا انجام
حضرات میرے عزیزوں اور دوستوں، آج آپ اور ہم جس طرح زندہ ہیں نا، آج آپ اور ہم لائٹ لے کر جو نمازیں چھوڑ رہے ہیں، آپ اور ہم 65 سال کے جو حضرات ہیں، 50 سال کے، 45 سال کے، 40 سال کے، 30 سال، 4 سے 5 سے زیادہ ان کے سورے نہیں آتے، 4 سے 5 سورے انہیں آتے ہیں، سجدہ سہو کا طریقہ نہیں آتا، اتحیات سے کا پڑھنا نہیں آتا، سورہ فاتحہ میں سے کا پڑھنا نہیں آتا۔ ارے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم اپنے بچے کو ڈاکٹر انجینئر بناؤ، ارے بناؤ لیکن اسے یہ بھی بتاؤ کہ بیٹا کل قیامت کے دن تجھ سے پہلے اگر سوال کیا جائے گا تو نماز کا کیا جائے گا، کل اگر تجھ سے سوال کیا جائے گا تو حلال حرام کے سوال تجھ سے کیا جائے گا، کل تجھ سے سوال کیا جائے گا تو روزوں کے معاملے میں تجھے سوال کیا جائے گا۔ بیٹا تو یہ تو سیکھ، لیکن ساتھ ساتھ تو یہ بھی سیکھ کہ آخرت بھی سوال تیری دنیا بھی سوال کا۔ اور ان ماں باپ سے میں معذرت کے ساتھ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو سب سے پہلے ہر گھر میں ایک بچے کو اسلام کے لیے وقف کر دو۔ یہ بیٹا میرا حافظ قرآن بنے گا، اس سے کمائیں گے۔ اکثر کیا ہو جاتا ہے، اکثر وہ معاملہ یہ پیش ہوتا ہے، میرے دوستوں سے بھی معاملہ یہ پیش ہوا، بچہ حافظ قرآن بن گیا، 16-17 سال کا ہے، چلو 20 سال کا ہے، بچہ حافظ قرآن بن گیا، سیدھا کیا کرتے ہیں، کمانے کو بھیجتے ہیں۔ وہ بچہ بنارس میں 5,000 6,000 8,000 میں معاملہ کرتے رہتا ہے۔ نہیں، آپ اسے کمائیں مت، جتنا ہو سکے اس بچے کے لیے اپنا جیب خرچ کریں۔ آپ یاد رکھیں اس بچے کے لیے نہیں کر رہے ہیں، آپ اس بچے کے وسیلے سے آپ اپنی آخرت سنوار رہے ہیں۔ ایک بچہ کو آپ اپنے ایک بچے کو اسلام کی طرف کر دیں، وہ حافظ قرآن بنے گا، وہ عالم دین بنے گا۔ وہ جب حافظ قرآن عالم دین بنے گا تو نہ صرف ماں باپ بلکہ آپ کے تمام خاندان میں سب سے معتبر ہوگا، صحیح عقیدہ اسے سیکھا، صحیح معاملہ اسے سیکھا ہے۔ آج ہم 3,000 4,000 5,000 10,000 دے کر میتھ کے ٹیچر کو، انگلش کے ٹیچر کو بلاتے ہیں گھر میں، اور اگر کوئی حافظ قرآن اگر آ جائے تو 500 600 700۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، وہ حضرات کئی سارے ایسے معاملات ہیں، اور میرا پرسنل تجربہ ہے، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حافظ قرآن عالم دین اگر بن گیا تو کیا کمائے گا، کیا کمائے گا، اس کی زندگی مسجد سے گھر سے مدرسے میں ختم ہو جائے گی۔ میں آپ کو ایک پرسنل تجربہ بتاتا ہوں، میری شان نہیں بتا رہا ہوں، ایک پرسنل تجربہ۔ آج میں اتنا کھولنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ اور ہم اسلام سے دور ہو گئے، اسلام سے دور ہو گئے۔ میرا اتنا جذباتی ہونا اسی لیے ہے کہ نبی کی شان میں گستاخی ہو گئی آپ کی اور ہماری وجہ سے۔ آپ اور ہم اگر اسلام کی طرف، اسلام پہ اگر پختہ ارادے سے چلتے، اخلاص کے ساتھ چلتے، اتحاد کے ساتھ چلتے، اتفاق کے ساتھ چلتے، محبت کے ساتھ چلتے، تو ان ذلیلوں کی اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ حضور کی شان کے ساتھ، ان کی ہمت نہیں ہوتی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں حافظ قرآن عالم کورس کر رہا ہوں، میرا چھوٹا بھائی وپرو کمپنی میں کام کر رہا ہے، میرے سے زیادہ سال بھی اس کے پاس گاڑی نہیں ہے، گاڑی میرے پاس ہے، اس کے پاس اتنا مہنگا فون نہیں ہے جتنا مہنگا فون میرے پاس ہے، اس کے پاس اتنے کپڑے نہیں ہے جتنے کپڑے میرے پاس ہیں، جتنا سکون میں میں ہوں اتنا سکون میں ہو نہیں۔ میں گھر کی بات بتا رہا ہوں، میرا کوئی ہوا کی بات نہیں کر رہا، میں فقط چھوڑنے کی بات کر رہا ہوں۔ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالی آپ کسی حافظ کو اگر پیدا کر دیں، آپ کسی کو حافظ عالم بنا دیں، 5,000 10,000 ہی صحیح، اللہ تبارک و تعالی اس میں برکت عطا فرماتا ہے، اس کے تمام کام پورے ہو جاتے ہیں، اس میں تمام کام اتنی برکت عطا فرما دیتا ہے کہ اس کے بڑے بڑے کام اس چھوٹی سی سیلری میں پورے ہو جاتے ہیں۔ میرا ہی مثال لے لو، نہ کسی سے پیسے مانگتا ہوں نہ کچھ نہیں کیا، تمام حاجتیں پوری ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی تمام حاجتیں پوری کرتا ہے۔
کس طرح اسے پالے تمہیں کیا پتا؟ 10,000 5,000 15,000 کی سیلری میری کیوں نہ ہوگی، ہر سال بکروں کا اور گھروں کا کاروبار کرتا ہوں، ہر سال اچھا کماتا ہوں، ہر سال اپنا علم دین اچھا سیکھتا ہوں، ہر سال میں مساجد میں کئی تقاریب کو جاتا ہوں، بیماری ہو سب پر تو آج یہاں سے لے کر یہاں تک کسی کے اگر پیسوں کا ہے تو وہ میرے پیسوں کا۔ ہم نے والدین کو یہ نہیں کہا، نہ والدین نے کبھی میرے ایسا کہا کہ بیٹا تم کمانا نہ کر دینا، کبھی ایسا نہیں کہا۔ اور یہ مت کہو خدا را، یہ مت کہو خدا را، معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر میں آپ کو بات عرض کرتا ہوں، یہ مت کہو کہ وہ بچہ حافظ قرآن عالم دین بنے گا تو کیا کمائے گا۔ جب آپ اس کے اندر یہ بات ڈال دو گے آپ کو سے خوف پیدا ہو جائے گا، اس کا دل دھڑکانا شروع ہو جائے گا۔ اگر وہ بننا چاہتا بھی ہے تو ماں باپ کی خوف کی وجہ سے وہ بن نہیں پائے گا۔ آپ نے جو بات کہی وہ بات کے خاطر وہ بات جب اس کے دل میں آ جائے گی تو پھر وہ کام نہیں کر پائے گا۔ ایک بچے ہر گھر میں حافظ قرآن پیدا، قیامت کے دن، قیامت کے قریب اللہ تبارک و تعالی قرآن کو اٹھا دے گا، مطلب قرآن کے الفاظ نے تو حافظ قرآنوں کو اٹھا دے گا، قرآن کے پڑھنے والوں کو اٹھا دے گا، آہستہ آہستہ قریب قرآن کو بھی اٹھا دے گا، اس کے الفاظات کو اٹھا دے گا۔ ایک بات یاد رکھیے، 5 چیزیں بس ایک حافظ قرآن کے بارے میں بتا کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ زندگی میں عام لوگوں کو عالم کی ضرورت 5 جگہ ضرور آتی ہے، اس کے بغیر آپ مکمل کر ہی نہیں سکتے۔ 5 چیزیں۔ ایک، پہلا، جب آپ کا نکاح ہو رہا ہے تو آپ کوئی ڈاکٹر یا انجینئر آ کے نہیں پڑھا، نکاح آپ سب کا جو بھی حضرات نکاح یہاں پر ہو رہے ہیں ان سب کو پتا ہے کہ نہ ڈاکٹر آیا تھا نہ کوئی MLA آیا تھا۔ کون آیا؟ علم دین حاصل کرنے والا ہی آیا، تب آپ کو اس کے ساتھ صحبت کرنا جائز ہوا، تب آپ کو وہ عورت جائز ہوئی، تب آپ کا نکاح ہوا۔ دوسرا، آپ کی نماز جنازہ، سب سے پہلے اگر بیٹے کو نہیں آتا، بچوں کو نہیں آتا، سب سے پہلے مولوی صاحب آئیے نماز جنازہ پڑھا۔ نماز جنازہ جب تک ہوگی نہیں دفن کرنا منع ہے۔ تیسری چیز، آپ MLA ہو، پریزیڈنٹ ہو، پرائم منسٹر ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، وکیل ہو، کوئی بھی ہو، 5 وقت نماز اگر کسی کے پیچھے پڑھنا ہوگا تو وہ حافظ اور عالم کے پیچھے ہی پڑھنا ہوگا۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط؟ چوتھی بات، کل قیامت کے دن 8 لوگوں کے اوپر جہنم واجب ہو جائے گی۔ جہنم خاندان میں ایک حافظ قرآن ہو اور کچھ حضرات کے اوپر جہنم واجب کرا دی گئی تو وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا، مولا میں حافظ قرآن ہوں تو قرآن کے صدقے میں اسے جہنم سے نکال کر جنت میں لا، جہنم سے نکال کر جنت میں لا۔ 5ویں چیز، علم دین جب آپ کسی کو سکھاؤ گے نا، علم دین اگر آپ جب کسی کو سکھاؤ گے، آپ کے طلاق کے مسئلے ہو، آپ کی ورثہ کے مسئلے ہو، آپ کی زنا کا مسئلہ ہو، آپ کا کوئی بھی زندگی میں مسئلہ ہو، آپ جا کر کسی ڈاکٹر یا انجینئر سے یہ سوال نہیں پوچھتے، آپ پوچھتے کس سے ہیں؟ ایک عالم دین سے آپ سوال پوچھتے ہیں۔ ارے ہمارے بغیر آپ کی دنیا مکمل نہیں ہے تو آپ کی آخرت کہاں سے مکمل ہوگی؟ ہمارے بغیر آپ کا معاملہ کچھ نہیں ہے۔ ہم یہ میں حافظ ہوں ایسا نہیں بتا رہا ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، جو کچھ بھی دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے فضل سے عطا کیا، میرے حبیب کے صدقے سے مجھے جو ملا ہے حبیب کے صدقے سے ملا ہے، میں کچھ نہیں ہوں، میری ذات کچھ نہیں ہے، میں کچھ نہیں ہوں، لیکن معاملہ جب آپ اپنا معاملہ آپ اپنے بچوں کے اندر حضور کی سیرت کو داخل کرو گے، آپ اپنے اندر جب اسلام کو لے کر آؤ گے، 5 وقت نماز پڑھو گے، روزے رکھو گے، نمازیں قرآن پڑھو گے، ایک اچھے مسلمان بنو گے، پھر ان زمینوں کی ہمت نہیں ہوگی کہ حضور کی شان کو گستاخی کر سکے۔ تم نے ڈاکٹر، انجینئر، وکیل تو بنا دیا، تم نے اسے حلال و حرام کا طریقہ بتایا، نماز کا طریقہ بتایا، آتا ہے 2 منٹ میں نماز پڑھتا ہے چلا جاتا، طریقہ کچھ نہیں معلوم، قل اللہ احد پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں انا اعطیناک پڑھے تو نماز نہیں ہوتی، معلوم ہے؟
قرآن کو سیریل سے پڑھنے کا حکم ہے. یہ اگر کسی کو نہیں معلوم آ کے پڑھ کے چلے گا نماز ہو جاتی نہیں ہوتی. کم سے کم اتنا معاملہ بتائیں اپنے بچوں کو کہ بیٹا دنیا جتنا چاہے کما لے لیکن آخرت کو تجھے ثواب نہ ہوگا. اتنا تجھے سیکھنا ہوگا کہ نماز کس طرح مکمل ہو. اتنا تجھے سیکھنا ہوگا کہ تیرے معاملات جو گناہ کر رہا ہے کل تجھے اسے جواب دینا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور گستاخ رسول کا اس طرح انجام کر دے کہ ساری دنیا کے لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کسی کی بھی شان میں گستاخی کی جائے برداشت ہوگی. نبی کی شان میں گستاخی اگر ہوگی تو نہ برداشت کیا جائے گا. اس طرح اس کا انجام کر دے مولا کہ تمام کی تمام دنیا اس سے عبرت حاصل کرے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جو حضرات نماز اور سنت ادا نہیں کیا اللہ سنت